مووی کے شروع میں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام نارو ہے، جو اپنے ڈاگ کے ساتھ شکار پر جاتی ہے۔ وہ ایک ہرن پر نشانہ باندھتی ہے، لیکن ایک عجیب سی زوردار آواز کی وجہ سے ہرن وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ نارو ہرن کا پیچھا کرتی ہے، لیکن اس کا ڈاگ ٹریپ میں پھنس جاتا ہے۔ نارو اسے چھڑاتی ہے، تبھی وہ آسمان میں ایک زوردار آواز سنتی ہے۔ اسے آسمان میں ایلین شپ دکھائی دیتی ہے۔ نارو اپنے بھائی کو اس ایلین شپ کے بارے میں بتاتی ہے۔ اس کے بعد نارو اپنے گھر جاتی ہے، جہاں اس کی موم اسے شکار کرنے سے منع کرتی ہے اور نارو کو جنگل سے جڑی بوٹی لانے کا کہتی ہے۔ اب ایک ایلین شپ دکھایا جاتا ہے، جس میں سے ایک پریڈیٹر یعنی شکاری نمودار ہوتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے۔ اب سین شفٹ ہوتا ہے اور نارو کے بھائی اور شکاری دوستوں کو دکھایا جاتا ہے، جو کہ اپنے ایک ساتھی کی تلاش میں ہیں جسے ایک شیر اٹھا کر لے گیا ہے۔ نارو بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور ان کے ساتھ شیر کے شکار پر جانا چاہتی ہے۔ اب ان لوگوں کو ان کا ساتھی زخمی حالت میں ملتا ہے اور نارو اس کا علاج کرتی ہے۔ چونکہ اب رات ہوتی ہے اور یہ لوگ اپنے زخمی ساتھی کو قبیلے لے جانے کے لیے نکلتے ہیں۔ نارو کا بھائی شکار کرنے کے لیے رکتا ہے، لیکن نارو راستے میں ایک کٹے ہوئے سانپ کو دیکھتی ہے، جس کے پاس ایک بڑے پاؤں کا نشان ہے اور درخت پر خون لگا ہوا ہے۔ اب نارو سمجھ جاتی ہے یہ تو کچھ اور ہی معاملہ ہے اور اپنے بھائی کے پاس جاتی ہے اور سارا ماجرا سناتی ہے۔ یہ سن کر اس کا بھائی کہتا ہے کہ ہم شیر کی گفا کے پاس ہیں اور اس وقت ہمیں اپنے شکار پر توجہ دینا چاہیے۔ نارو کا بھائی گفا کے پاس جاتا ہے، جبکہ نارو اور دوسرے لوگ پیچھے ویٹ کرتے ہیں۔ اچانک سے شیر آتا ہے اور حملہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ایک شخص مارا جاتا ہے۔ اب شیر نارو پر حملہ کرتا ہے، نارو بھی پلٹ کر جواب دیتی ہے۔ نارو درخت سے گر جاتی ہے اور ساتھ ہی شیر کو بھی زخمی کر دیتی ہے۔ اب نارو کو ہوش آتا ہے تو وہ خود کو اپنے گھر میں پاتی ہے۔ اس کا بھائی اسے لے کر آیا تھا۔ نارو کا بھائی شیر کا شکار کرتا ہے اور قبیلے میں واپس آتا ہے۔ اس کی بہادری کی وجہ سے اسے قبیلے کا سردار بنایا جاتا ہے۔ سب لوگ یہ دیکھ کر کافی خوش تھے، پر نارو کافی مایوس تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ خطرہ اب بھی موجود ہے۔ نارو اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ اس نے جنگل میں ایک عجیب سی روشنی دیکھی تھی۔ نارو کو لگتا ہے کہ جنگل میں بہت زیادہ خطرہ موجود ہے اور انہیں وہاں جانا چاہیے، لیکن اس کا بھائی اس کو فسانہ مان کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگلی صبح نارو اپنے ڈاگ کے ساتھ جنگل میں جاتی ہے، جہاں اسے پریڈیٹر کا خون دکھائی دیتا ہے جو کہ ہرا ہے۔ دوسری طرف پریڈیٹر کو دکھاتے ہیں جو کہ ایک بھیڑیے کا شکار کرتا ہے اور اس کا اسکل اپنے پاس رکھتا ہے۔ نارو کو جنگلی بھینسوں کی لاشیں ملتی ہیں جن کی جلد اتاری گئی ہیں۔ اب وہ آگے بڑھتی ہے اور ایک دلدل میں پھنس جاتی ہے اور بڑی مشکل سے اس سے باہر نکلتی ہے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ ایک ندی کے پاس جاتی ہے، جہاں ایک بھالو ہرن کو کھا رہا تھا۔ نارو بھالو پر نشانہ باندھتی ہے، لیکن کمان ٹوٹ جاتی ہے اور بھالو اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ نارو بھاگ کر لکڑیوں کے بیچ میں چھپ جاتی ہے، پر بھالو لکڑیاں اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اچانک سے رک جاتا ہے کیونکہ اب وہاں پر پریڈیٹر آ چکا ہے۔ اب بھالو اور پریڈیٹر کی لڑائی شروع ہوتی ہے۔ کافی دیر لڑنے کے بعد بھالو مارا جاتا ہے اور نارو پریڈیٹر کو دیکھ لیتی ہے اور ندی کے راستے وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ سین شفٹ ہوتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ نارو کے قبیلے کے لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ نارو انہیں پریڈیٹر کے بارے میں بتاتی ہے، لیکن اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔ تبھی پریڈیٹر وہاں آ جاتا ہے اور یہاں پر ہم پریڈیٹر کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب پریڈیٹر ایک ایک کر کے سب کو مار ڈالتا ہے اور نارو اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلتی ہے۔ پریڈیٹر اس کا پیچھا کرتا ہے۔ نارو ایک ٹریپ میں پھنس جاتی ہے۔ پریڈیٹر نارو کو ٹریپ میں ہوتا دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے، کیونکہ پریڈیٹر صرف شکاریوں کا شکار کرتا ہے جن کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں۔ یہاں کچھ شکاری آ جاتے ہیں جنہوں نے جنگلی بھینسوں کو مارا تھا۔ یہ لوگ نارو کو اپنے کیمپ میں لے کر جاتے ہیں۔ ایک بندہ نارو سے پریڈیٹر کے بارے میں پوچھتا ہے تو نارو کہتی ہے کہ وہ پریڈیٹر کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہے۔ اس کے بعد قبیلے کا سردار نارو اور اس کے بھائی، جسے انہوں نے پکڑا تھا، لے کر
ایک درخت سے باندھ لیتے ہیں تاکہ جب پریڈیٹر انہیں مارنے کے لیے آ جائے گا تو یہ لوگ اسے مار دیں گے۔ اب پریڈیٹر ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ پریڈیٹر آگے بڑھتا ہے تو اس کا پاؤں ٹریپ میں پھنس جاتا ہے، لیکن یہ خود کو چھڑاتا ہے اور اب پریڈیٹر ایک ایک کر کے سب لوگوں کو مار دیتا ہے۔ نارو خود کو اور اپنے بھائی کو آزاد کراتی ہے اور یہ لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ پریڈیٹر ایک ڈیوائس جو اس کے ہاتھ میں ہے زمین پر پھینک دیتا ہے۔ جوں ہی شکاری اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ڈیوائس بلاسٹ ہو جاتی ہے اور سب لوگ مارے جاتے ہیں۔ نارو کیمپ میں جاتی ہے جہاں وہ بہت سے شکاریوں کو مارتی ہے اور اپنے ڈاگ کو چھڑاتی ہے۔ اب نارو دیکھتی ہے کہ پریڈیٹر نے ایک بندے کی ٹانگ کاٹ لی ہے اور نارو اس کا علاج کرتی ہے۔ تبھی پریڈیٹر وہاں آ جاتا ہے اور اس بندے کو جان سے مار ڈالتا ہے۔ اچانک سے نارو کا بھائی پریڈیٹر پر حملہ کرتا ہے جس سے اس کا ماسک دور جا کر گرتا ہے۔ پھر پریڈیٹر اپنے ہتھیار سے نارو کے بھائی پر حملہ کرتا ہے، لیکن نشانہ صرف درخت پر لگتا ہے کیونکہ پریڈیٹر کے ماسک سے جو لائٹ نکلتی ہے نشانہ اسی جگہ لگتا ہے۔ اب نارو بھی یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ پریڈیٹر کی اصل طاقت اس کا ماسک ہے۔ اچانک سے پریڈیٹر غائب ہوتا ہے اور نارو کے بھائی کو مار دیتا ہے۔ نارو وہاں سے بچ کر بھاگ جاتی ہے۔ نارو ندی کے پاس ایک شکاری کو دیکھتی ہے اور اس کی ٹانگ کاٹ کر پریڈیٹر کے لیے جال بچھاتی ہے۔ پریڈیٹر اس بندے کو مار ڈالتا ہے، تبھی نارو پیچھے سے پریڈیٹر کو شوٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے اس کا ماسک گر جاتا ہے۔ وہ ماسک لے کر بھاگ جاتی ہے اور ایک جگہ پہنچ کر پریڈیٹر کے لیے ٹریپ سیٹ کرتی ہے۔ اب پریڈیٹر وہاں پہنچ جاتا ہے اور نارو کلہاڑے سے اس پر حملہ کرتی ہے۔ اب یہ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے پر اٹیک کرتے ہیں۔ نارو پریڈیٹر کو ماسک والی جگہ تک لے کر جاتی ہے۔ اب ماسک کی لائٹ پریڈیٹر پر پڑتی ہے۔ جوں ہی پریڈیٹر نارو کو شوٹ کرتا ہے تو بلٹ گھوم پھر کے جا کر پریڈیٹر کو ہی لگتی ہے اور وہ مارا جاتا ہے۔ نارو اس کا سر کاٹ کر واپس اپنے قبیلے میں جاتی ہے۔ نارو کی بہادری کی وجہ سے اسے نیا سردار بنایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہاں پر اس مووی کا اختتام ہوتا ہے۔